لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر عجل اللهم له الفرج. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال سبحانه وتعالى: ومكر الله والله خير الماكرين. وقال: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجل لعنة الله على الكاذبين. وقال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. صلوات. قرآن کریم کی 3-4 مختلف آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے، اور بعض وجوہات کی بنا پر جو میں اکثر مردانی مجلس میں بیان کرتا رہتا ہوں، میں زیادہ سر اٹھا کے گفتگو کر نہیں سکتا. ذرا سا مجمع اتنا اوپر تک چلا گیا ہے، تھوڑا سا اور ہوتا تو شاید جبرائیل امین کے پڑوس میں کچھ خواتین پہنچ جاتی، لیکن میرا انداز اس لیے تھوڑا سا آپ کو مختلف لگے گا کیونکہ وہ آئی کانٹیکٹ نہیں ہو سکے گا، اور خواتین کے مجلس میں ویسے بھی نہیں ہونا چاہیے. اچھا خیر، میں بہت لمبی ٹریولنگ کر کے آیا ہوں، جس کے بارے میں آج رات کی مجلس میں مجھے کچھ بیان کرنا ہے، تو بہت زیادہ شاید آپ کو ترتیب والی تقریر محسوس نہ ہو. سب سے پہلے تو یہ ایسی حقیقت بیان کر دی جائے جسے آج تو ہماری قوم کا بچہ بچہ جان گیا ہے، لیکن اب تو ساری دنیا یہ ایکو بہت زیادہ ہے. اب تو ساری دنیا اس حقیقت کو جان رہی ہے. انگریزی کی ایک کہاوت ہے جو مجھے بالکل صحیح یاد نہیں ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ساری سڑکیں شاید روم جا رہی ہیں یا ساری سڑکیں لندن جا رہی ہیں. روم کا لفظ غالباً ہونا چاہیے. اس وقت پوری دنیا سے ایک کثیر تعداد میں ہر ایک کا رخ کربلا معلیٰ کی جانب ہے. 40 امام مظلوم میں شرکت، اور پھر خاص طور پر اس میں جو پیدل چلنے کا ایک بہت ہی پرانا فریضہ جو معصومین کے زمانے سے شروع ہوا تھا، بیچ میں رک گیا تھا، اور تقریباً 100 سال پہلے مرزا حسین نوری نے دوبارہ شروع کیا. تو ساری دنیا، اگر آپ گلوب کو رکھ کے اپنے سامنے دیکھیں گے تو چاہے وہ مشرق ہو، چاہے وہ مغرب ہو، چاہے وہ شمال ہو، چاہے وہ جنوب ہو، ہر طرف سے لوگ آ رہے ہیں. شروع میں شرکت کرنے والے 99.99% بلکہ 100% شیعہ ہوتے تھے، لیکن اب جو آپ میں سے بعض خواتین اگر پچھلے سال گئی ہیں تو اب تو اس میں شیعہ، سنی، مسلمان، ہندو، سکھ، کافر، عیسائی، یہودی، بدھ، حتیٰ ایتھسٹ، وہ سب بھی آتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر یہ کیا کربلا میں ہوتا ہے کہ 2.5 کروڑ یا 3 کروڑ لوگ
اتنے چھوٹے سے شہر میں ایک تو سما بھی جاتے ہیں اور پھر اس ذوق و شوق کے ساتھ آتے ہیں۔ ایک جملہ میں اکثر اس ایام ازاں میں بیان کر چکا ہوں، اسی کو دہرا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس سال سعودی حکومت نے بڑے فخر کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ پوری اسلامی تاریخ میں، پوری اسلامی تاریخ یعنی رسول اللہ سے لے کے آج کے حکمران تک، اتنے زیادہ حاجی کسی سال حج پر نہیں آئے جتنے اس سال آئے، کیونکہ بیچ میں 3 سال کووڈ کی وجہ سے حج بہت محدود رہا، تو اس سال باقاعدہ جو اعداد و شمار انہوں نے کمپیوٹر سے جمع کر کے شائع کیے، اور یہ کتنے تھے؟ یہ تھے صرف 20 لاکھ۔ 20 لاکھ بھی میں نے ایک راؤنڈ فیگر کے لیے کہا، ورنہ 1.8 ملین یعنی 18 لاکھ، چلیں 20 لاکھ، جس کے اندر خود سعودی عرب میں مقیم جو لوگ ہیں وہ بھی شامل ہیں اور باہر سے آنے والے۔ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے کہ اتنا بڑا مجمع اسلامی تاریخ میں رسول اللہ سے لے کے، خلفاء سے لے کے، بادشاہوں سے لے کے آج تک نہیں ہوا۔ کہاں 20 لاکھ اور کہاں 2 سے 2.5 کروڑ تو ہر سال آ رہے۔ اب یہ صاحبان ایمان تو وہ پیغمبر کی حدیث ہے، یہ حسین کی محبت تو ہر مومن کے دل میں ہوتی ہے، لیکن ساری دنیا یہ دیکھنے کے لیے آتی ہے۔ دیکھیں، یہی وہ چیز ہے جو ذرا آگے بڑھے گی تو جوش ملی آبادی کا وہ مصرع ہمارے سامنے آئے گا، جو آج کل بہت پڑھا جا رہا ہے۔ میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین۔ تو واقعاً اس وقت آپ دیکھیں اور کیسے کیسے لوگ آ رہے ہیں، حتیٰ یہ کہ فلمی دنیا کے وہ سیلیبریٹیز جن کو دیکھنے کے لیے دنیا مری جاتی، ان کی بھی عجیب حالت ہوتی ہے جب وہ کربلا میں پہنچتے ہیں۔ علماء، عزادار، ملنگی، صاحبان ایمان وہ تو اپنی جگہ ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو اداکار، گلوکار، کھلاڑی سب کا رخ کربلا کی جانب ہے۔ اب یہاں پر میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا جو آپ مجلسوں میں سنتی ہی رہتی ہیں، لیکن جو میرا 3 دن کی تقاریر کے لیے ایک ذہن میں عنوان ہے، اس کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات، یہ بھی آپ نے کئی بار سنی ہوگی، لیکن بعض وجوہات کی بنا پہ اس کو دہرا دینا بہت ضروری ہے۔ اور پھر میں اپنے موضوع پر آتا ہوں، یہ ابھی ذرا تمہید چل رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مومن کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا ہے، ڈس ہارٹ نہیں ہوتا ہے، ڈی مورلائز نہیں ہوتا ہے، ڈسکریج نہیں ہوتا ہے، زمانہ کتنا ہی اس کے مخالف کیوں نہ ہو، اس کا حوصلہ پست نہیں ہوتا۔ ابھی جو میں نے آیتیں تلاوت کی، ان میں سے آخری جو آیت تھی سورہ عنکبوت کی، اور سورہ عنکبوت قرآن کا وہ سورہ ہے جو ہر سال ماہ مبارک رمضان کی شب قدر جو 3ری رات اس میں تلاوت کیا جاتا ہے، تو گویا یہ پیغام ہر سال ہمارے لیے تازہ کیا جاتا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں وہ گھبرائیں نہیں، اب منزل تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ یعنی مختصر کر کے وہ جملہ کہہ دوں جو میں اکثر ظہور امام کے لیے کہتا ہوں، پہلا قدم ہمیں اٹھانا ہے، باقی سارے قدم اللہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے پہنچا دے گا منزل مقصود تک۔ جن باتوں پہ ہمیں اس 21ویں صدی میں غور کرنا، ہماری نسل بگڑ رہی ہے، ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں، ہمارے یوتھ بگڑ رہے ہیں، لیکن مومن کبھی بھی نہ پریشان ہوتا ہے، نہ اس کا حوصلہ پست ہوتا ہے، صرف پہلا قدم اسے اٹھانا ہے۔ مثلا آپ یہاں آ گئیں، یہ پہلا قدم، اب اس کے بعد اللہ کا وعدہ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، پورے راستے کی ہدایت ہمارا کام ہے۔ تو چونکہ یہ چیز کل اور پرسوں کی تقاریر میں زیادہ تفصیل سے آئے گی کہ ہماری آج کل کے ماحول اور معاشرے میں ذمہ داری کیا ہے، تو کبھی کبھار آدمی مایوس ہو جاتا ہے کہ میں اکیلا، میں 5، میں 7، میں 10، میں 100، میں 200، اور میرے مقابلے میں 5 ارب کی دنیا ہے۔ تو پہلا پیغام آغاز یہاں سے کرنا۔ اچھا، ایک بات تو یہ ہوئی، اسی میں ایک دوسری بات کہ اب یہ تو بات ہو گئی کتابی، قرآن میں لکھا ہے، قرآن پہ ہمارا ایمان،
کتاب میں آ گیا ہے، معصوم کی حدیث ہمارا ایمان ہے۔ لیکن کبھی کبھار دل میں شیطان ایک وسوسہ پیدا کرتا۔ میں نے دوسری آیت جو تلاوت کی تھی وہ اسی حوالے سے تھی، وہ مکرو، وہ لوگ جن کا ہیڈ، جن کا چیف، جن کا سردار شیطان، وہ اپنی ایک پلاننگ کرتے ہیں۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ کی بھی ایک پلاننگ ہوتی ہے، اور اللہ از دا بیسٹ پلانر۔ تو وہ تو بات کا ٹکڑا ہے، پہلا ٹکڑا شیطان، اور شیطان کے جو چاہنے والے، ماننے والے، شاگرد، جو بہت ہی سلینگ اردو میں کہا جاتا ہے چیلے چانٹے، وہ اپنی اپنی کوششیں کرتے ہیں۔ تو کبھی دل میں وسوسہ آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، کہا تو یہ جاتا ہے، لیکن اتنی بڑی دنیا کا اکیلا ہم مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور یہ جملہ بھی جو آگے کی مجلس میں بہت اہم بنے گا، میں بار بار اس کو مجلس کہہ رہا ہوں لیکن شاید یہ ورکشاپ ہے، تو آگے کے مجلس میں بہت اہم بنے گا کہ اگر آپ دین کے راستے پہ چلیں گی نا، تو آپ کی پہلی جنگ اپنے رشتہ داروں سے ہوگی، پہلی جنگ آپ کی اپنے، مثلاً اگر شادی شدہ ہے تو شوہر سے ہوگی، پہلی جنگ آپ کی اپنے والدین سے ہوگی۔ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے مومن کے لیے، آغاز وہاں سے کیا جاتا، اور پھر پوری دنیا۔ تو قرآن کی آیت پہ یقین ہے، امام کی حدیث پر ہمیں بالکل ایمان ہے، لیکن کبھی دل میں شیطان وسوسہ پیدا کر دیتا، تو ہماری آنکھوں کے سامنے ایسے واقعات بھی اللہ دکھا دیتا ہے کہ دیکھو۔ اب اسی حوالے سے جہاں سے میں نے بات شروع کی، کیونکہ 40 بہت قریب ہے، رات کی مردانی مجلس کا بھی موضوع وہی ہوگا، اور اس وقت بھی جب میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ میں ساری دنیا کا ایک طرح سے سفر کر کے آ رہا ہوں، تو جہاں جہاں سے گزرا سب جگہ تیاریاں ہو رہی تھیں، بس اب 40 پہ جانا، 40 پہ جانا، تو ایک ماحول کربلا ہی میں نہیں بنا، اپنے اپنے شہروں میں بھی بننا شروع ہو گیا۔ تو اس میں یاد رکھیے کہ اللہ وقتاً فوقتاً ہمارے سامنے اس کی مثالیں پیش کرتا ہے۔ 1977 یقیناً 45 ایئرز، 45 سال مدت لگتی ہے، لیکن یہ کوئی اتنی بڑی مدت نہیں ہے قوموں کی تاریخ میں۔ 45 سال پہلے جب صدام کمپلیٹ کنٹرول حاصل کر چکا تھا عراق کا، تو اس نے پہلا حکم یہ جاری کیا تھا کہ 40 میں کربلا کی زیارت کے لیے کوئی نہیں آ سکتا ہے۔ 40 کے حوالے سے، یا زیارت 40 کے حوالے سے بہت ہی مشہور حدیث ہے، جو ہمارے یہاں ان لوگوں کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے جو زیارت پہ جا رہے ہیں، اور ان کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے جو زیارت پہ نہیں جا پا رہے ہیں۔ تو اپنے اپنے مسجدوں میں، امام باڑوں میں، خانخواہوں میں، عزاخانوں میں، گھروں میں وہ لوگ زیارت 40 پڑھتے ہیں۔ تو وہ حدیث پڑھی جاتی ہے کہ مومن کی نشانیوں میں یہ شامل ہے۔ اچھا، کبھی اس حدیث پہ غور کیجئے گا، میں نے ایک الگ سے اس پر مجالس کا سلسلہ رکھا تھا۔ اس حدیث میں ساری وہ باتیں ہیں جو واجب نہیں۔ خیر، میں اس کو ابھی ٹچ نہیں کرنا چاہتا، ورنہ آج کی تقریر کہیں سے کہیں چلی جائے گی۔ تو اب مومن یہ حدیث تو سنتا آ رہا ہے کہ مومن کی پہچان ہے زیارت 40۔ صدام نے پابندی لگائی 1977، اور خالی زبانی پابندی تو اس کی نہیں ہوتی تھی۔ کربلا میں چاروں طرف جتنے بھی راستے کربلا آنے کے تھے، سب میں ٹینک لا کے کھڑے کر دی، اور آرڈر یہی تھا کہ بغیر کسی انتظار کے کوئی بھی تمہیں ظاہر نظر آئے، اکیلا ہے تو اس کو شوٹ کر دو، گروپ آ رہا ہے تو ٹینک کے ذریعے اس گولہ پھینک کے پورے جلوس کا خاتمہ کر دو۔ اور جتنا ظالم، جتنا بے حیا، جتنا بے شرم، جتنا بے غیرت وہ تھا، اور جس طرح سے اس وقت ساری دنیا اس کی بیکنگ کر رہی تھی، تو جب اس کو موقع ملا 15 سال بعد 91-92 میں اس نے کربلا پہ اٹیک کیا، روضوں پہ فائرنگ کی۔ آج بھی آپ کو کربلا میں امام مظلوم کی زری کے سرانے، وہ ماربل کے ٹائل نظر آ رہے ہیں جس میں وہ گولیوں کے نشان ہیں۔ تو وہ خالی زبانی بات نہیں کر رہا ہے، معلوم ہے کہ جو کہہ رہا ہے اس پہ عمل کرے گا۔ اس وقت ہمارے جتنے مراجع تھے، اور امام خمینی رضوان اللہ علیہ بھی اس وقت تک نجف میں تھے، 78 کے آخر میں ان کو صدام نے عراق چھوڑنے کا حکم دیا۔ 77 کی جب میں بات کر رہا ہوں، سب نے مل کے کہا کہ اس وقت واپس چلے جاؤ۔ اچھا، اب اس کے اندر جو اصل بات میں کہہ رہا ہوں وہ بھی ہے، اور جو ایک بات میں شاید پرسوں کی تقریر میں کروں، شاید وہ بھی، دونوں کا پیغام۔
تمام مراجع نے مل کے ایک بات کہہ دی کہ اس وقت واپس چلے جاؤ اور کربلا کی زیارت کو نہ آؤ۔ اچھا، آپ کو معلوم ہے کہ ہمیشہ سے ہمارے یہاں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ وہ رہا ہے جو مراجع اور مجتہدین کو مانتا ہی نہیں، ان کی توہین کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتا، اور ان میں بعض ایسے سمپل یا انوسنٹ یا بھولے بھالے لوگ ہیں جن کے ذہن میں یہ خیال برین واش کر کے ڈالا گیا کہ یہ مراجع اپنے آپ کو اہل بیت کے مقابلے پہ لا کے بٹھاتے ہیں۔ چنانچہ ظہور امام کے حوالے سے جو حدیث ہے کہ امام اس زمانے کے علماء کا قتل کریں گے، تو اس حدیث کو انٹرپریٹ کر کے موڑ تڑوڑ کے بعض لوگ مراجع کے بارے میں استعمال کرتے ہیں۔ بہت بڑا موضوع، اس ورکشاپ کا موضوع ہے بھی نہیں۔ تو بعض لوگ تو جان بوجھ کے عداوت و دشمنی، اور بعض لوگ بھولے بھالے کہ یہ اپنے آپ کو معصومین کے مقابلے پہ لاتے ہیں، اہل بیت کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، ان کے فضائل کو نہیں مانتے، ان کی عظمت کو نہیں مانتے، اور ان کے فتوے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ یہ بہت ہی سینسیٹیو ایشو، بہت ہی اہم ایشو، لیکن آج کا موضوع نہیں۔ صرف ایک جملہ اس میں کہنا، ہمارا مرجع یعنی نائب امام، اس کا ویژن ہوتا، وہ بہت دور تک دیکھتا۔ المؤمن ینظر بنور اللہ اتقوا فراست المؤمن، پیغمبر کی حدیث ہے۔ مومن کے ویژن سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ وہاں تک دیکھتا ہے جہاں عام آدمی کی نگاہ نہیں جاتی۔ اس وقت بھی جو جذباتی، جوشیلے، واقعاً زیارت کی محبت میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے، انہوں نے کہا یہ کیسا فتویٰ آ گیا، لیکن بہرحال کہا زبان سے، عمل تو انہوں نے بھی کیا کیونکہ صدام کے ٹینک کھڑے ہوئے اور واپس چلے۔ لیکن تمام مراجع نے اس وقت یہی کہا کہ آج جو ہم کہہ رہے ہیں یہ تمہاری سمجھ میں بعد میں آئے گا۔ اب ہوا کیا، اس وقت 30,000 25,000 20,000 بس اتنے زائرین آتے تھے۔ صدام سے پہلے یعنی میں نے بھی 40 کیا ہے، تو اتنا 40 کے دن امام مظلوم کا حرم اتنا خالی خالی ہوتا تھا، بڑے آرام سے ساری عبادتیں 40 کے دن ہو سکتی تھیں۔ وہ 30,000، وہ 40,000، وہ 50,000 چلے۔ اس وقت دنیا کی آبادی کم تھی، لیکن کتنی کم ہوگی، وہ 50,000 اس وقت اگر صدام سے لڑ جاتے، بھڑ جاتے، تو شاید اس انداز سے آج کربلا کے روضے اتنے جلدی تعمیر نہ ہو سکتے تھے اور پھر لوگ واپس نہ آتے۔ اس وقت 50,000 کو روکا گیا، جس کے نتیجے میں آج 2.5 کروڑ پہنچ رہے ہیں، اور اس میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے۔ یہ ہمارے مراجع کا ویژن ہوتا، وہ دیکھتے ہیں مستقبل میں کہ ایک وقتی نقصان کو برداشت کر لو تاکہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کا فائدہ ہو۔ یہ ایک بہت بڑی بات میں نے کہی ہے جس کی وضاحت بھی کرنا چاہیے، کیونکہ مرجعیت کے خلاف جو آج کل ایک موومنٹ چل رہا، لیکن فی الحال اس کو روکی۔ بات یہ ہو رہی کہ ہمارے سامنے کہ صدام نے اپنی ساری طاقت استعمال کر لی کہ یہ 30,000 کربلا کی زیارت کو نہ آنے پائیں۔ صرف 40 سال تو آج ہوئے ہیں نا۔ 2003 میں صدام کا خاتمہ ہوا، اس کے بعد سے مجمع بڑھنے لگا، صرف 25 سال میں وہ 30,000 1 کروڑ میں بدلے، اور وہ 1 کروڑ 2.5 کروڑ میں بدل گئے۔ یہی تو اللہ کا وعدہ ہے نا، ایک قدم تمہیں اٹھانا ہے، باقی ہم تمہاری مدد کریں گے۔ تم چاہے اکیلے ہو، اور تمہارے مقابلے میں صدام جیسی طاقت ہے جو اکیلا نہیں تھا۔ آپ میں سے تو بہت سی پیدا بھی نہیں ہوئی ہوں گی، بلکہ میرے خیال میں شاید سبھی، جو صدام کا زمانہ دیکھا کہ پوری دنیا اس کی بیکنگ کر رہی، اور مومن اکیلا، کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں۔ لیکن اللہ تو ہے نا، جو اللہ کا وعدہ تھا ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ کس طریقے سے اس صدام کا نہ صرف یہ کہ خاتمہ ہوا، خاتمہ مسئلہ نہیں، جو اس کا مشن تھا کہ مجھے کربلا کا نام و نشان مٹانا ہے، زائرین کو ختم کرنا ہے، کس بری طرح ناکام ہوا۔ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ اس وقت وہ اپنی قبر کے اندر کروٹیں بدل رہا ہوگا۔ خیر وہ قبر میں تو نہیں ہوگا، جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا، لیکن یہ واقعات ہمارے سامنے اللہ پیش کرتا ہے تاکہ ہم مایوس نہ ہوں، ہمارا حوصلہ جو ہے وہ ہمیشہ بلند رہے، طاقت ہمیں ملتی رہے کہ کوئی ہمارے ساتھ ہو کہ نہ ہو، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ 40 کے حوالے سے بات ہوئی۔ اب یہاں پر جو اصل بات تھی، جو میں نے کہا کہ اس وقت دنیا کی ہر سڑک، ہر راستہ گویا کربلا کی جانب جا رہا۔ 2.5 کروڑ، مجھے نہیں معلوم، میں کنفیوز ہو جاتا ہوں کبھی، کیونکہ دنیا میں ہر جگہ
الگ الگ طریقے سے گنتی کی جاتی ہے. ابھی ویسٹرن کنٹریز میں جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ بچوں کی سمجھ میں 2.5 کروڑ نہیں آئیں گے, آپ بتائیے 25 ملین. تو مجھے یہاں کا ابھی نہیں پتا آج کل پاکستان کے اسکولوں میں کیا پڑھایا جا رہا, تو 2.5 کروڑ کہیے یا 25 ملین کہیے جو آ رہے ہیں, تو یہ فل چل رہی ہیں ایئر لائن, بزنس کا بہترین موقع. اسے دیکھ کر خود سعودی عرب کی حکومت کے منہ میں پانی بھرا آیا ہے, جو میں نے الگ مجلس میں ایک بات کہی جو میں آج نہیں کہنا چاہتا کیونکہ بات پھر کہیں اور چلی جائے گی. اب میرا ایک سوال, اور یہ جو سوال ہے میرا, اس سوال کے جواب میں ہی میں نے آج تیسری آیت تلاوت کی ہے, آیہ مباہلہ. یہ سب کنیکٹڈ ہے. وہ سوال یہ ہے کہ اگر آپ کربلا کے واقعے پہ غور کریں تو اہم ترین دن کربلا میں ہے عاشور. عاشور ہے ہماری زندگی. اصل عاشور میں جہاد ہوا. عاشور میں اتنا مجمع نہیں ہوتا ہے, اور عاشور میں زیارت کی روایتیں ہیں روایتیں, لیکن 40 کے انداز کی روایت نہیں, جس میں 40 کی زیارت کو مومن کی علامت قرار دیا گیا. یا علامہ ہلی کا مشہور جملہ, علامہ ہلی کون تھے؟ وہ شاید اگلی کسی تقریر میں آئے, کیونکہ ان کا بیٹا اگر 9 سال میں صحیح مجتہد بنا تو وہ کیا تربیت اس کو اپنے گھر کی عورتوں سے ملی. یہی میرا موضوع ہے اس تربیتی ورکشاپ کا, فی الحال تو بیان کرنے کا موقع نہیں. علامہ ہلی کے فخر کے لیے یہی بات کافی کہ جس طرح آج آپ کربلا میں جائیں تو اب خواتین کے لیے تو ذرا جملہ مناسب نہیں ہے اس لیے کہ خواتین کا انٹرنس الگ ہے, لیکن مرد جب جاتے ہیں کربلا میں تو آقا حسین کی زری میں جب جانا چاہتے ہیں تو پہلے حبیب ابن مظاہر کی زری آتی ہے, پھر آقا حسین. لگتا کوئی پہرے دار, کوئی چوکیدار کھڑا ہوا ہے آقا حسین کے دروازے پر. اسی طرح سے جب مرد مولا علی کی زری میں داخل ہوتے ہیں تو بالکل دروازے پہ علامہ ہلی کی قبر ہے. پہلے ایک طرح سے علامہ ہلی کو سلام کرتے ہیں, پھر آگے بڑھ کے مولا کی زری. تو علامہ ہلی کے فخر کے لیے یہی چیز کافی ہے کہ مولا کے پائنتی دفن ہیں, اور اس طرح دفن ہیں کہ باقاعدہ زری بنی ہوئی ہے اور قبر نظر آتی. یہ علامہ ہلی کا مشہور جملہ کہ جب ان کے اس بیٹے نے, جس کا واقعہ مجھے کل یا پرسوں پڑھنا, خواب میں اپنے والد کو مرنے کے بعد دیکھا. یہ بیٹا کون ہے جو اپنے باپ کے بعد خود مرجع بنا؟ اور شاید پوری شیعہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ باپ کے فوراً بعد بیٹا مرجع بنا. باپ اور بیٹے کی عمر میں اتنا فرق ہوتا ہے کہ بیچ میں کئی مراجع آتے ہیں, لیکن یہ اونلی ایگزامپل ہے کہ علامہ ہلی 9 سال میں بیٹا مجتہد بن گیا تھا, تو جب علامہ کا انتقال ہوا تو مرجعیت ان کو آئی. اس نے خواب میں اپنے باپ کو دیکھا, یعنی ایک مرجع بیٹے نے اپنے مرجع باپ کو خواب میں دیکھا اور سوال کیا ہے کہ آپ نے مرنے کے بعد کیا پایا. پوری زندگی خدمت دین میں گزاری, لیکن یہی جملہ تو کہا کہ بھائی مجھے تو نجات ملی 2 چیزوں سے, الفین و زیارت الحسین. ایک جو میں نے کتاب لکھی ہے الفین, الفین عربی کا لفظ ہے 2000. اس کتاب میں علامہ ہلی نے مولا متقیان کی ولایت و امامت کی 2000 دلیلیں جمع کی. ایک یہ کتاب اور ایک جو میں آقا حسین کی زیارت کے لیے آتا تھا. یہ 2 چیزوں نے مجھے نجات دلائی. تو زیارت حسین, لیکن اس میں 40 کی زیارت, اس کی اتنی اہمیت کیوں؟ بس یہ سمجھ لیجئے, تو پھر میرا اصل موضوع شروع ہوگا. خدا کرے کہ اتنا وقت مل جائے کہ میں ایک آدھ بات اپنے اصل ٹاپک پر بھی کر سکوں. بہت بڑا فرق ہے عاشور میں اور 40. عاشور کا جہاد پورا کا پورا مردوں کا ہے, 40 کا جہاد پورا عورتوں کا ہے. ٹھیک ہے, کوئی جہاد بھی اسلام میں بغیر امام معصوم کے نہیں ہوتا, تو امام معصوم کا ہونا تو ہر جہاد میں ضروری ہے. تو کربلا کو آقا حسین کی قیادت ملی اور 40 کو آقا سجاد کی. لیکن آقا حسین کی پوری فوج مرد ہے. میں بات کر رہا ہوں عاشور کے دن کی اور کربلا کی. آقا سجاد کی پوری فوج عورتیں, ایک بھی مرد اس میں نہیں. چھوٹے بچے ہوں گے, اور ہوں گے کیا, تھے خود ہمارے 5ویں امام تھے 5 سال کی عمر میں, لیکن مردوں میں صرف وہ تو امام کا ہونا تو ضروری تھا. ان کے علاوہ وہ جہاد جو عورتوں کی فوج سے لڑا گیا
اس جہاد کو اتنی اہمیت اسلام نے دی کہ زیارت کے حوالے سے 40 کا دن عاشور کے دن سے آگے نکل گئے۔ اچھا، ابھی اس جملے کو 2 اور جملوں سے ملا کے سنیے تو پھر یہ ورکشاپ کا ذرا موضوع سمجھ میں آئے گا۔ جب آقا حسین مدینے سے کربلا جا رہے تھے، تو یہ روایت آپ نے مجلسوں میں بہت سنی ہے، تو میں جلدی بیان کرتا ہوں۔ مدینے میں بھی اور مکے میں بھی خاندان کے بعض افراد نے آقا حسین کو ایک مشورہ دیا کہ آپ جا ہی رہیں تو عورتوں کو لے کے نہ جائیے اور بچوں کو لے کے نہ جائیے۔ اور آقا کا جواب آپ کو یاد ہے کہ آقا نے پلٹ کے کہا کہ جو جہاد میں کرنے جا رہا ہوں یہ تو کامیاب ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ عورتیں اور بچے میرے ساتھ نہ ہوں۔ تو یہ تو پہلے دن آقا نے کہا کہ جہاد کی کامیابی ان پر۔ اب میں ایک جملہ کہتا ہوں، یہ توہین والا نہیں، میری نیت بھی توہین کی نہیں۔ آقا نے بتایا کہ میرا جہاد عباس کامیاب نہیں کر سکتا ہے، میرا جہاد اکبر کامیاب نہیں کر سکتا ہے، میرا جہاد اون محمد کامیاب نہیں کر سکتی، میرے جہاد کو مکمل کامیابی ملے گی زینب ہو، کلثوم ہو، سکینہ ہو، خاندان کی دیگر خواتین کے ذریعے۔ اچھا، یہ تو آقا حسین کے جملے کا بالکل صاف مطلب ہے۔ معاذ اللہ مردوں کے جہاد کی نفی نہیں کر رہا ہوں، وہ وہی بات تھی کہ آغاز انہوں نے کیا، اختتام کو انہوں نے پہنچایا۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ 40، اور دوسری بات بیان کر کے پھر واپس 40 پہ آتا ہوں۔ دوسری بات، ہمارے کیلنڈر میں جو ہمارے پاس ایک اسلامی کیلنڈر ہوتا ہے، سارا سال اہم ڈیٹس، یہ امام کی ولادت، یہ امام کی شہادت، یہ کربلا والوں کا 20واں، یہ فلاں موقع، یہ پورے کیلنڈر میں ہمارے پاس خوشی کی تاریخیں بھی ہیں، غم کی تاریخیں بھی ہیں۔ محرم جو ہماری زندگی ہے، آج ہم محرم کی وجہ سے زندہ ہیں۔ محرم سے پہلے جو لاسٹ اسلامک ڈیٹ جس کے بعد محرم آتا، وہ کون سی ہے؟ وہ غدیر نہیں ہے۔ غدیر یقیناً اتنی بڑی خوشی کہ اس کی خوشی میں ہم اتنا زیادہ اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں کہ اس کے بعد جو مباہلے کی عید آتی، اس میں بھی ہمارے ہاں تقریریں ہوتی ہیں، جشن ہوتے ہیں، قصیدے پڑھے جاتے ہیں، محفلیں ہوتی ہیں، لیکن آپ کو وہ جوش نظر نہیں آئے گا جو غدیر کے حوالے سے۔ ایران میں رواج ہے کہ غدیر سے مباہلے تک پورا ہفتہ، لیکن مباہلے کے فوراً بعد محرم، غدیر اور محرم کے بیچ میں مباہلے کی ایک تاریخ آتی، مباہلے کے بعد کوئی تاریخ نہیں ہے، ڈائریکٹ محرم۔ مباہلہ کیا ہے؟ اگر اتنی عظیم شخصیت کا نام بیچ میں نہ آتا تو اس کے لیے کچھ بہت ہی عام سے اور معمولی جملے استعمال ہو سکتے تھے، لیکن چونکہ اتنی عظیم شخصیت ہے وہ لفظ زبان پہ لانا میں توہین سمجھتا ہوں۔ غدیر کا فوکس، غدیر کا سینٹرل پوائنٹ، غدیر کا مرکز و محور مولا علی۔ غدیر پورا گھومتا ہے مولا کی ولایت کی گرد، یعنی مولا کے گرد، لیکن مباہلے کا فوکس، مباہلے کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ ہے شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ غدیر نام ہے علی کا، مباہلہ نام ہے فاطمہ کا، پورا مباہلے کا واقعہ، کیونکہ مباہلے کے واقعے کے اندر فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ قرآن کی آیت نے جو ترتیب بتائی اس میں بھی عورتوں کو بیچ میں رکھا، ابناءنا شروع میں آیا، انفسنا آخر میں، بیچ میں عورت۔ اور میدان غدیر کی جس ترتیب سے پنجتن نکلے ہیں وہاں بھی آپ نے علماء سے، ذاکرین سے یہ مختلف انداز سے سنا ہے۔ یہ میرا موضوع بھی نہیں ہے اور میں اس پر بات بھی نہیں کرتا کہ میں تو اس طرح سے بیان کا حق ادا نہیں کر پاؤں گا جیسے بڑے بڑے علماء ادا کرتے ہیں، لیکن اتنا ہر ایک کو پتہ ہے کہ آیت میں بھی بیچ میں ہے عورت، اور جو آنکھوں سے دیکھی حقیقت ہے میدان مباہلہ، اس میں اللہ کے رسول حسنین کے ساتھ آگے ہیں، مولا پیچھے ہیں، شہزادی کونین بیچ میں، بیچ مرکز جو اصل سینٹرل پوائنٹ ہے۔ لیکن بہت احتیاط سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ عیسائیوں نے شکست مان لی، کس کو دیکھ کر؟ ہمارے ذہن میں پنجتن کو دیکھ کر، لیکن آپ بتائیے نا کہ پنجتن میں کون ایسا تھا جس کو عیسائی پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں؟ بھائی مباہلے کے میدان میں جانے سے پہلے
مسجد النبوی میں انہوں نے اللہ کے رسول سے مناظرہ کیا. سورہ آل عمران کی آیتیں آئی ہیں. پیغمبر سے تو بات کر رہے ہیں مسجد. پیغمبر کی گود میں ایک زانوں پہ حسن بیٹھے ہوتے تھے, ایک پہ حسین بیٹھے ہوتے. حسن کو بھی دیکھ رہے ہیں, حسین کو بھی دیکھ رہے ہیں. اور آج بھی مسجد النبوی میں آج بھی وہ پلر موجود ہے جس کا نام بدل دیا ہے. پہلے اس کا نام تھا ستون علی, اب اس کا نام ہے ستون حرص. حرص کے معنی پہرے دار, چوکیدار. وہ ستون جہاں کھڑے ہو کے مولا رسول اللہ کا پہرا دیتے تھے جب رسول مسجد میں بیٹھتے. کس کام کے لیے بیٹھتے ہیں؟ ستون وفود. مسجد میں دو پلر ہیں. ایک کا نام ہے ستون وفود جہاں رسول مختلف ڈیلیگیشن سے ملاقات کرتے ہیں. اس سے ملا ہوا ستون علی ہے جہاں مولا کھڑا ہو کر پیغمبر کا پہرا دیتا. تو علی کو دیکھ رہے ہیں. پنجتن میں سے 4 کو تو یہ عیسائی پتہ نہیں کتنے دن سے دیکھ رہے تھے. اگر انہی کی وجہ سے ان کو شکست ماننا تھی تو یہ میدان میں آنا اور یہ سارا جو اہتمام ہوا یہ سب کا فائدہ نہیں تھا. میدان مباہلہ میں عیسائیوں کے لیے نئی شخصیت فقط زہرا کی تھی, فقط بطول کی تھی, فقط فاطمہ کی تھی, فقط سیدہ نساء عالمین کی تھی. باقی چاروں چہرے دیکھے ہوئے تھے. فاطمہ کا بھی چہرہ نہیں دیکھ رہے, لیکن وجود فاطمہ جب مرکز میں آ رہا ہے تو عیسائیوں کو پتہ چل گیا کہ حق کدھر ہے, باطل کدھر ہے. تو بہت اہم ہے مباہلے کا یہ پیغام کہ جو پھر دیکھیں بدتمیزی کا جملہ آ رہا, لیکن میری نیت نہ بدتمیزی ہے نہ توہین, کہ جو کامیابی نہ رسول اللہ حاصل کر سکے, نہ مولا علی حاصل کر سکے, نہ آقا حسن حاصل کر سکے, نہ آقا حسین حاصل کر سکے, وہ کامیابی فاطمہ زہرا نے اسلام کو دلوا دی. وہ کربلا اور یہ مباہلہ. اچھا, دونوں کے اندر ایک چیز اور مشترک ہے, بہت زیادہ غور کرنا ہے ہمیں. ان 40 کے پیغام پر مباہلے کے پیغام سے اس کو ملا. دونوں میں ایک چیز مشترک ہے, اور وہ ہے اصل آج کا موضوع, یہاں سے بات کو آگے بڑھانا. اور وہ کیا مشترک ہے کہ جب کبھی بھی دشمن سے جنگ کی جاتی, دیکھیے ہم اور آپ 24 گھنٹے شیطان سے جنگ میں مصروف ہیں. 24 گھنٹے ہماری اور شیطان کی جنگ جاری ہے. بلکہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں تو جہاں نماز پڑھی جاتی ہے اس جگہ کو کہتے ہیں محراب. محراب نکلا ہے حرب سے. حرب کے معنی ہے جنگ, محراب معنی میدان جنگ. تو وہاں جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہاں ہم کس سے لڑ رہے ہوتے ہیں, کس سے جنگ کر رہے ہوتے ہیں؟ کون ہمارے سامنے ہوتا ہے؟ شیطان. تو 24 گھنٹے ہماری اس سے جنگ ہے. جب دشمن سے جنگ ہوتی تو عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہتھیار جمع کرنا ہے, اور ہوا بھی. بدر, احد, خندق, خیبر, جس کے لیے پیغمبر کی ایک حدیث ہے خواتین کو خاص طور پہ مخاطب کر کے, وہ تو اب انشاءاللہ کل ہی آئے گی, یا ہو سکتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر میں خالی حدیث آ جائے, اس کی تشریح کل آئے. میں خود نہیں جانتا کہ میرا اپنے موضوع پہ کتنا کنٹرول رہے گا. تو جنگ جب ہوتی ہے تو ہتھیار چاہیے ہوتے ہیں, چاہے وہ پرانے زمانے کی جنگ ہو, تلوار ہے, تیر ہے, جنگی گھوڑے ہیں, نیزے ہیں, برچیاں ہیں, خنجر ہیں, اور چاہے وہ آج جدید زمانے کی جنگ. لیکن جو 2 جنگیں اسلام کو ایسی کامیابی دلوا گئی, اور دونوں جنگیں بغیر ہتھیار کی لڑی گئیں. مباہلے میں کوئی ہتھیار نہیں تھا, اور کربلا کے بعد جو 40 کا جہاد تھا وہ تو کوفہ و شام میں تھا, وہاں کوئی ہتھیار نہیں تھا. اہل بیت کی طرف سے, مسلمانوں کی طرف سے وہاں نہ تیر ہیں. کربلا میں تھے تیر بھی تھے, تلواریں بھی تھی, یعنی خود آقا حسین کے لشکر میں بھی. لیکن نہ 40 کے جہاد میں کوئی تیر و تلوار اور ہتھیار ہے, نہ مباہلے کے میدان. تو یہ پیغام مل رہا کہ جو بڑی کامیابی تمہیں حاصل کرنا, نمبر 1 وہ عورتوں کے ذریعے حاصل ہوتی, نمبر 2 وہ بغیر ہتھیاروں کے حاصل ہوتی. اس کے ہتھیار الگ ہیں, اس میں تیر اور تلوار نہیں چلتے. اس میں شہزادی کونین کی عصمت و طہارت اور زینب کبریٰ کے خطبات. اچھا, یہ چیزیں آپ مجلس میں بہت سنتی رہتی ہیں, اس لیے میں تفصیل میں نہیں جا رہا, صرف ایک ایک جملے میں بات کو سمیٹ رہا ہوں. اور یہاں پر ہمارے سامنے پھر
اس پیغام کا آخری حصہ آ گیا جس کے اوپر تمہید مکمل ہوگی. اگرچہ اس تمہید میں بھی میں نے بہت سی باتیں ایسی کہہ دی ہیں جو میرے باقی 2 لیکچرز کہہ لیجئے، مجلس کہہ لیجئے، اس میں کام آنے والی. بہت ساری اصل موضوع والی باتیں بھی آ گئیں لیکن ان کی ابھی تشریح باقی ہے. تو ایک آخری بات یہاں پہ یہ ہے کہ جس چیز کو یزید نے اپنی ناتجربہ کاری، جوانی کے جوش، شراب کے نشے میں بھی غرق رہتا تھا، اس کی وجہ سے محسوس نہیں کیا. بہت بڑا اس کا یہ بلنڈر تھا جسے انگریزی میں کہتے ہیں. اس نے یہ سمجھا کربلا میں نے حسین اور اولاد حسین کو شہید کر دیا، وہ ختم بات، اب میں جیت گیا ہوں، میں کامیاب ہو گیا ہوں. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ جو سیدانیوں کا لٹا ہوا قافلہ جہاں جہاں گیا وہاں پہ اعلان یہ ہوتا تھا یزید کی طرف سے کہ وکٹری ڈے، جشن فتح منانا ہے آج اللہ نے. اچھا، اس کے جملے تو اتنے توہین آمیز ہوتے تھے کہ اسے زبان پہ لاتے ہوئے بھی بہت تکلیف ہوتی کہ آج اللہ نے نعوذ باللہ امیر المومنین یزید کو کامیابی دی اور باغی ابن باغی کا خاتمہ کیا. وہ کامیابی، ہم جیت گئے. وہ سمجھ رہا تھا کہ جہاں مردوں کا خاتمہ ہو جائے وہاں جنگ جیت لی جاتی ہے. یہ اس نے اتنی بڑی غلطی کی تھی کہ اس کو احساس ہی نہ تھا کہ اصل جہاد تو عورتیں کرتی ہیں، اصل کامیابی اور ناکامی وہ عورتیں دلواتی ہیں. چنانچہ اس نے عورت کے رول کو اتنا معمولی سمجھا کہ میں تو جیت گیا ہوں، مرد مارے گئے ہیں، جوانوں کے لاشیں اٹھ گئے، تو اب ختم، اب آگے کون میرا مقابلہ کر سکے. یہ جملہ ایک بار پھر میں دہرا دوں جو آپ نے یقیناً علماء سے سنا ہے اور سنا. اور شاید آپ میں سے خود بھی کچھ لوگ، یعنی کچھ خواتین اس وقت اتنی سمجھدار ہوں کہ براہ راست بھی آپ نے سنا ہوگا. ہمارے ہی زمانے کے ایک اور بہت بڑے مرجع تھے ہمارے زمانے کے، آیت اللہ العظمیٰ باقر صدر، جو کہ ایک بہت مشہور خاندان ہے، صدر خاندان عراق کا، بہت مشہور، اور اس میں کئی علماء کو شہادتیں بھی ہوئیں. تو آج کل آپ عراق میں جائیں گے، وادی السلام میں ان کا کتنا شاندار روضہ بنا. تو یہ کہلاتے ہیں صدر کبیر، بڑے صدر. ایج ان کی بہت کم تھی، 45 کے تھے جب یہ مرجع بن گئے اور صدام نے ان کو شہید کیا. خیر، وہ حالات اور واقعات بیان کرنے کا نہ وقت ہے اور نہ ہی شاید ضرورت، کیونکہ ممبر سے یہ چیزیں بیان ہوتی رہتی. اچھا، اب ان کے ساتھ ان کی بہن آمینہ، جو اپنے کنیت سے زیادہ مشہور ہے، بنت الہدا، سیدہ آمینہ بنت الہدا، وہ بھی گرفتار کی گئی کیونکہ شہید باقر صدر کو پہلے 3-4 دفعہ گرفتار کیا گیا تھا، اور ان کی بہن نے پھر اس کے اوپر جو پروٹیسٹ کیا تھا اور لوگوں کو بلایا، کال کیا تھا، اور جس طرح سے لوگ گھروں سے نکلے تھے تو رہا کرنا پڑا بھائی کو. تو اب جو گرفتار کیا، ایک منٹ لگے بس. ہاں ٹھیک ہے. ٹائم 5:15 ہے لیکن 5:55 پہ چلے گی آج. کوئی بات نہیں ہے. تو میں اپنی تقریر جاری رکھتا ہوں. میرا اندازہ ہے کہ بات آواز پہنچ جائے گی، نہیں پہنچے گی تو کوئی مسئلہ نہیں. تو جس وقت 2-3 دفعہ پہلے ایسے پروٹیسٹ کیے تھے سیدہ آمینہ نے،
بنت الہدا نے کہ مجبوراً باقر اسد کو رہا کرنا پڑا، تو جو لاسٹ ان کو گرفتار کیا، عراق ایران جنگ شروع ہو گئی تھی، میں تفصیل میں نہیں جاتا، وہ تو ہماری ریسنٹ ہسٹری ہے، ہر ایک کو معلوم ہے۔ تو اس وقت بہن کو بھی ساتھ میں گرفتار کیا تھا، اور جب صدام کے ساتھیوں نے اس کو مشورہ دیا کہ بھئی عورت پہ ہاتھ نہ ڈالو، آج سے 45 سال پہلے عورت کی گرفتاری دنیا کے لیے واقعاً ایک ایسا واقعہ تھا کہ ہمارے جو بہت ہی زیادہ حد سے زیادہ ساتھ دینے والے سپورٹر ہیں وہ بھی ہمارا فیور نہیں کر پائیں گے۔ تو باقر صدر کی بہن گرفتار ہیں، صدام کے ایڈوائزر، وہ یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ ان کو چھوڑ دو، گھر میں نظر بند کر دو، یا بغداد کی جیل میں قید کر دو، شہید نہ کرنا۔ اس وقت جو صدام نے ایک جملہ کہا جسے کہتے ہیں بعض اوقات اللہ کافروں کی زبان پہ بھی حق جاری کرتا، اس نے کہا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں وہ حماقت و غلطی کروں، وہ بلنڈر کروں جو یزید کر چکا، کہ بھائی کو شہید کیا، بہن کو قید کر دیا۔ بہن نے اس قید کے اندر ہی وہ جہاد کیا کہ اگر ہم اردو میں کہیں تو کہیں گے کہ نام یزید داخل دشنام ہو گیا۔ تو اب وہ یزید جو یہ سمجھ رہا تھا کہ کربلا میں ہم جیت گئے، اب تو خالی عورتیں، اس یزید کے خلیفہ اول صدام نے یہ بتایا کہ نہیں، جب تک کہ عورت کو کنٹرول نہیں کرو گے شیطان کا کوئی بھی منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ان تمام مختلف واقعات کو ذہن میں رکھتے ہوئے، جس میں مرکز ہے 40 اور مباہلہ، ذہن میں رکھتے ہوئے اب وہ جملہ جہاں سے میری باتیں شروع ہونے والی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بس شیطان نے یہ ارادہ کیا کہ مردوں کو خراب کرنا ہے کہ نہیں وہ کوئی بات نہیں، عورتوں کو اپنے کنٹرول میں لینا ہے، عورتوں کو بگاڑنا ہے، عورت بگڑی تو پورا اسلامی معاشرہ جو ہے وہ بگڑ کے رہ جائے گا۔ چنانچہ اب کام شروع ہوا، ہماری خواتین ہر حوالے سے مس گائیڈ کرنے، گمراہ کرنے، دین سے دور کرنے، اس کے طریقے استعمال کیے گئے، جس کی ایک چھوٹی سی مثال میں دنیا بھر کی مجلسوں میں دے کے آیا ہوں، یہاں بھی اس کو ریپیٹ کر دوں کیونکہ اس پر مجھے 15-20 منٹ گفتگو کرنا ہے، آج نہیں، آج کے بعد۔ تو صرف ایک چھوٹی سی مثال، اگرچہ مجھے اس مجمع میں اس مثال کی ضرورت نہیں پڑ رہی۔ آج سے 32-33 سال پہلے جب میں لاہور آیا تھا، سب سے پہلے تو لاہور میں آیا تھا 1983 میں، آپ میں سے بہت سو کی تو مائیں بھی پیدا نہیں ہوئی ہوں گی، لیکن اس کے بعد ریگولر میں آنے لگا تھا 93 سے، اور یہی موسم تھا انتہائی شدید گرمی، تو ایسا تو کوئی آڈیٹوریم بھی نہیں تھا لاہور میں۔ تو خیر اس وقت ایک چیز دیکھ کر میری جان جلتی تھی، اور میں مجلسوں میں کہتا بھی تھا بہت زیادہ، اور وہ یہ کہ جو ہمارے بہت ہی دیندار اور مذہبی گھرانے تھے ان میں بھی 1% چھوڑ کر خواتین میں جو حجاب کرنے والیاں ان میں بھی حجاب کی سمجھ نہیں تھی۔ بہت حجاب ہوا تو ایک چادر لپیٹ لی، بہت حجاب ہوا تو ایک دوپٹہ لے لیا، وہ ایرانی چادر نہیں، اس طرح کی نہیں چادر جو ہمارے یہاں پاکستان کی چادر ہوتی، جس کے اندر کندھے پہ ایک کپڑے کا ٹکڑا تو پڑا ہے لیکن سارا جسم بھی نظر آ رہا ہے، سارے لباس بھی نظر آ رہے ہیں، ساری بیہودہ ڈریسنگ بھی نظر آ رہی۔ اور یہ میں بات کر رہا تھا کسی فلم ایکٹریس کے گھرانے کی نہیں، کسی گلوکارہ کے گھرانے کی نہیں، کسی سیلیبریٹی کی نہیں، مذہبی لوگ جو باقی ہر اعتبار سے، اور مذہبی سے میری مراد یہ تھی کہ عزاداری بھی کرتے تھے اور واجبات پہ عمل بھی کرتے تھے۔ کہہ کے تھک گیا، سمجھا کے تھک گئے۔ ایک مومنہ عورت کے لیے یہ عبا جیسا کوئی لباس کتنا ضروری بن کے رہ گیا، لیکن الحمدللہ ابھی جو ایک آدھ مرتبہ میری نگاہ پڑی تو اندازہ ہوا کہ لاہور کا ماحول کافی بدل چکا، لیکن پھر بھی نہیں، اسی وجہ سے جب عبا یا برقع یا وہ ایرانی انداز کی چادر یا وہ کوٹ اور اسکارف، جو بھی حجاب کے مختلف وہ طریقے ہیں جس میں
ایسا حجاب کیا جا رہا ہے جس حجاب پر دوسرے حجاب کی ضرورت نہیں پڑے. ہماری بہت سی خواتین تو ایسا حجاب کرتی کہ اس حجاب جو حجاب کر رہے ہیں نا, اس حجاب کو چھپانے کے لیے ان کے اوپر واجب ہوتا ہے ایک اور حجاب کریں. تو جو نہیں بالکل ٹھیک حجاب کر رہی ہیں. یہ جملہ میں نے سنا, میں نے پڑھا اور میں نے تحقیق کر کے اس کی تصدیق کرائی. اور پھر اس سے ریلیٹڈ 2-3 باتیں اور تھیں جو میں نے ابھی کینیڈا کی مجلس میں بیان کی تھیں. لیکن فی الحال پہلی ہی بات وہ یہ کہ جیسے میں نے شروع مجلس میں کہا نا کہ عراق میں اتنے کثیر تعداد میں زائرین کو دیکھ کر سعودی حکومت کے منہ میں پانی بھر رہا ہے کہ یہ ہم 2 لاکھ پر 2 لاکھ جو ہمارے یہاں نہیں 2 ملین 20 لاکھ جو حاجی آتے ہیں ان پر اپنا ملک چلا رہے ہیں پورا سال. تو اگر یہ 25 ملین یا 2.5 کروڑ ہمارے یہاں آ جائیں تو ہمارے تو وارے نیارے ہو جائیں گے. منہ میں پانی بھر رہا ہے یہ مجمع دیکھ کر. اسی طرح سے خواتین کی بڑھتی ہوئی تعداد, ان کا حجاب دیکھ کر شیطان کے منہ میں پانی بھر رہا ہے. اور پھر ساتھ میں جو آج کل شیطانی نمائندے ہیں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کارپوریٹ کلچر, یہ بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں, باقاعدہ میں نے جملہ سنا بھی ان کی زبان سے, دیکھا بھی ان کی پبلیکیشنز میں اور کنفرم بھی کیا. انہوں نے کہا حجاب یہ تو اتنی بڑی مارکیٹ ہمارے ہاتھ سے نکلی جا رہی ہے, ہم تو لگے ہوئے ہیں باقی ان عورتوں کی طرف جو ویسے ہی بیہودہ ڈریس پہنتی ہیں. ان کے بیہودہ ڈریس بھئی آپ کو معلوم ہے نا یہ اسٹارٹ تو عورتوں سے ہوا, اب مرد بھی پیچھے نہیں. برانڈ کا چکر, ہر چیز برانڈڈ چاہیے, ٹوپی سے لے کر چشمے سے لے کے انگوٹھی سے لے کے گھڑی سے لے کے ڈریس سے لے کے پاؤں کے موزے سے لے کے پاؤں کے جوتے تک, میچنگ اور برانڈڈ. دیکھیں بہت خطرناک یہ ہتھیار ہے جس کو ہم اور آپ محسوس نہیں کر پا رہے. ایک جملہ جس کی تشریح کل سنیے گا, وقت نہیں رہا, کہ لوگ یہ کمال سمجھتے ہیں اور ہے بھی کمال کہ اپنے آپ کو حرام سے بچا لیا, لیکن بہت سارے حلال سے بھی اپنے آپ کو بچانا پڑتا, کیونکہ یہ حلال وہ ہیں جن کے ذریعے شیطان ہم کو حرام میں پھنساتا ہے. شیطان ڈائریکٹ آپ سے نہیں کہے گا شراب پیو, پتہ ہے ایک مومنہ ایک دیندار گھرانے کی عورت کبھی شراب نہیں پیے گی, وہ شراب تک لے کے جائے گا کسی حلال چیز کے ذریعے سے. میں اس میں باتیں کر سکتا تھا, وقت نہیں. مثلا ہمارے آج کل کے مراجع میں سے ایک بہت اہم مرجع ہیں, بلکہ عراق میں تو وہی سب سے اہم ہے, آیت اللہ العظمی آغا سیستانی. اب ان کا ایک فتویٰ ہے نا کہ وہ انٹرنیٹ پر یا سوشل میڈیا کے جو دوسرے پلیٹ فارم ہیں اس پر ایک نامحرم لڑکے اور ایک نامحرم لڑکی کی کوئی چیٹ اگر چل رہی ہے اور وہ ہو یونیورسٹی کے بارے میں کہ آج کیا اسائنمنٹ دیا گیا, یا اسکول اور کالج کے بارے میں کہ آج کیا پڑھایا گیا, بس صرف اتنی سی بات, کہتے ہیں یہ بھی حرام ہو جاتا ہے اگر جرن بجرن. آپ کے علاقے میں چانسز ہیں کہ یہ حلال بات چیت تو ابھی بالکل حلال کیا لگتا ہے بہت ضروری بات چیت, لیکن اگر اس کے ذریعے آہستہ آہستہ بات چیت کا سلسلہ بڑھ کر حرام میں لے کے گئے تو یہ حلال والی بات چیت بھی گناہ. لوگ ویسے ہی فتویٰ پڑھ دیتے ہیں کہ یہ حلال کا ہے یہ حرام کا ہے, نہ حلال کا ہے نہ حرام کا ہے. کا یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس کے ذریعے شیطان کھینچ کے ادھر نہیں لے جا رہا. تو یہ جو برانڈڈ کمپنیاں ہیں نا بڑی بڑی, جن کے لباس لاکھوں میں ملتے ہیں, عام لباس نہیں, ایک بہترین لباس تیار کیا ہے ایک عام سی کمپنی نے, وہ نہیں بکے, اور وہ بہت بڑی کمپنی جین بنا کے اس کو پھاڑ دینا تو وہ پھٹی ہوئی جین کی قیمت اتنی زیادہ ہو جائے گی, یہ فلاں برانڈ کی ہے یہ. تو یہ سر پکڑ کے بیٹھے کہ ارے ہم تو ان عورتوں کو اپنا ٹارگٹ بناتے رہے جو بہت ہی ماڈرن ہیں اور بہت ہی زیادہ فیشن کی دلدادہ ہیں, ارے یہ حجاب والی عورتوں کو ہم نے کیوں نہیں ٹارگٹ بنایا؟
ان کے حجاب کو برانڈڈ بناؤ. اب برانڈڈ اسکارف, اب برانڈڈ کوٹ, اب برانڈڈ ابا, اب برانڈڈ برقع, اب برانڈڈ چادر. یہ چھوٹا سا جملہ نہیں ہے, یہ اس کے پیچھے ایک پوری مینٹلٹی اور تھنکنگ ہے جو مکرو شیطان کس طرح سے حلال طریقے سے اس طرف لے جا رہا. اب یہ جو برانڈڈ حجاب کے اندر تصور آیا, یہ خالی وہاں تک نہیں, یہ ہماری عورت کو بگاڑنے کا پہلا قدم ہے. لیکن اس کے بعد اور بہت ساری چیزیں ہیں جو انشاءاللہ میں کل اور پرسوں بتاؤں گا. آج تقریر کا جتنا وقت تھا میں نے کسی بھی طرح گرمی میں اس میں وہ وقت پورا کیا. انشاءاللہ باقی یہ کچھ تمہیدی باتیں میں نے آپ کے سامنے کر دی ہیں. انہی لائنز پر کل اور پرسوں ہماری بات مکمل ہوگی. ابھی آپ اعلان سن چکے ہیں کہ آج سوال و جواب نہیں ہو سکیں گے, کل اور پرسوں دونوں دن سوال و جواب بھی ہوں گے. لیکن بس اس بات کا خیال رکھنا کہ یہ حجاب اہل بیت کی نگاہ میں اتنا قیمتی کہ اگر میں ایک جملہ کہہ دوں کربلا کو دیکھ کے تو غلط نہیں ہوگا. کھانے سے بھی زیادہ اور پینے سے بھی زیادہ, پانی سے بھی زیادہ. کربلا کے واقعے میں صرف 2 ہی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں جہاں بیویوں نے یہ بتایا کہ ہمیں پانی نہیں چاہیے جبکہ ہم پیاسے ہیں. جہاں بیویوں نے بتایا ہمیں پانی نہیں چاہیے, ہمارے بچے پیاسے ہیں, پھر بھی پانی نہیں چاہیے. ہمیں 2 چیزیں چاہیے. ایک آج سن لیجئے, ایک کل سنیے گا. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ 87 میں جب سعودی حکومت نے ایرانی قافلے پر حملہ کیا تھا مکہ مکرمہ میں, اور ہم لوگ بھی وہاں تھے, تو لاشوں کے بیچ میں ایک ایرانی عورت پھنسی بھی پڑی تھی. ہم لوگ گئے اس کے پاس, دیکھا بہت پیاسی ہے کیونکہ یہی موسم تھا جولائی اگست کا. پانی دینا چاہا, اس نے منع کر دیا. اس نے سر کی جانب اشارہ کیا, میرے بال کھل گئے ہیں, چادر لے کر آؤ. یہ وہ سیرت جو جناب زینب کبریٰ سے ملی ہے. کیونکہ جب یہ قافلہ کربلا سے شام جا رہا تھا تو راستے میں کہیں کہیں, بہت کم صحیح لیکن کہیں کہیں, کچھ محبان اہل بیت بھی مل جاتے تھے. وہ نگاہیں نیچی کر کے آتے تھے. زینب کبریٰ بے مقنا و چادر کہیں, نگاہ کیسے بلند ہو, نگاہ نیچی کر کے آتے ہیں. اور آنے کے بعد سید سجاد سے کہتے, مولا دل چاہتا زمین پھٹے, ہم زمین میں دھنس جائیں, کاش یہ دن دیکھنے سے پہلے اندھے ہو جاتے. لیکن مولا آپ بتائیے اس وقت ہم آپ کی کوئی خدمت کر سکتے ہیں؟ امام نے کہا کہ کربلا سے جب سے ہمارا قافلہ چلا میں نے بغیر پھوپھی زینب کے مشورے کے کوئی کام نہیں کیا. پلٹ کے دیکھا اور کہا, پھوپھی اماں ایک چاہنے والا آیا اور وہ کہہ رہا کہ کوئی خدمت. اب زینب کبریٰ دیکھ رہی ہیں کہ میرے بچے کربلا سے پیاسے آئے ہیں, زندان شام تک پیاسے گئے ہیں. قید خانے میں زینب بیٹھ کے نماز شب کیوں پڑھ رہی ہیں؟ بیٹا آنے والی غذا اور پانی اتنا کم ہے کہ میں اپنا حصہ بچوں کو دے دیتی ہوں. بچے پیاسے ہیں, زینب دیکھ رہی ہیں. زینب کو کہنا چاہیے تھا, بیٹا سجاد اس سے کہہ دے کہیں سے تھوڑا سا پانی لے آئے, میں اپنی سکینہ کو دے دوں, میں باقر کو دے دوں, بچے پیاسے ہیں. زینب نے کہا, نہیں سجاد بیٹا اس سے کہہ دے اگر کہیں سے چادریں مل سکتی ہوں تو کچھ چادریں لا کے ہمیں دے دے. چادریں آ گئیں. زینب نے ساری چادریں ایک مرتبہ بیویوں کی جانب اچھالی, ہر بیوی نے سر پہ چادر ڈالی. ظالموں نے دیکھا, دوڑ کے آئے, چادریں کھینچ کے اتاری, مگر چادریں ہاتھ سے نہیں اتاری. نوک نیزہ بڑھائی, ہر بیوی کے سر پہ نیزے کی نوک چبھوئی, چادر اتاری. چادر ایک طرف اتری, سر میں زخم پیدا ہوا, خون دوسری جانب جاری ہوا. اچھا زینب نے دیکھ لیا کہ چادر اگر میں مانگوں گی تو چادر چھن جائے گی. پانی مانگ لو, پانی مانگو گی, چھنتے چھنتے بھی 2 بچے تو پی لیں گے نا, 3 بچے تو پی لیں گے نا. مگر اگلی منزل پر پھر جب کوئی چاہنے والا آیا اور کہا, مولا سجاد کیا خدمت کروں. مولا نے زینب کو دیکھا, زینب نے کہا, بیٹا چادر مانگ لے. دوبارہ چادریں آتی ہیں, دوبارہ چادریں سروں پہ ڈالی جاتی ہیں, دوبارہ نوک نیزہ سے چادریں چھینی جاتی ہیں. زینب بتا رہی ہیں, میں پیاسی ہوں, میرے بچے پیاسے ہیں, میری سکینہ پیاسی ہے, میرا باقر پیاسا ہے, میں ان کی پیاس برداشت کر سکتی ہوں لیکن بغیر چادر کے نہیں. تبھی تو روایت کا جملہ ہے, جب یہ قافلہ شام میں داخل ہوا,
یہی سفر کا مہینہ شام میں داخل ہوا تو راوی نے حیران ہو کے پوچھا تھا مولا سجاد اس وقت ساری بیویوں کے سر کے بال سرخ نظر آ رہے تھے، یہ سرخی کہاں سے آئی؟ ہائے مولا سجاد فریاد کر کے کہتے ہیں ارے یہ میری پھوپھیوں اور ماؤں کے سروں کی چادریں جو چھینی گئیں تو نیزوں سے نکلنے والے خون کی وجہ سے ہر بیوی کا سر سرخ ہو چکا ہے۔ خدا بندہ اہل بیت اطہار کی ان سیدانیوں اور خواتین کے مصائب کا واسطہ جو مومنات آج کے اس ورکشاپ میں تشریف لائی ہیں، ان کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، لیکن مرتے دم تک بلکہ قیامت میں بلکہ جنت میں بھی ہمیں غم حسین عطا فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو جس مقصد کے لیے زینب نے یہ قربانیاں دی اس مقصد پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو مومنات آج یہاں تشریف فرما ان کی تمام شرعی حاجتوں کو پورا فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع